کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک کے عنوان سے ایک جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ معارف اور مطالب جمع کیے ہیں. وہ یعنی نظریات اور وہ چیزیں جو تصوف کی دنیا کے اندر رائج ہیں اور صوفیہ اکرام جو ہے اس کو جو ہے شائع اور ضائع جو اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، ان کو قرآنی آیات سے ثابت فرمایا ہے. چاہے کہ اس کا حوالہ جو ہے کسی دوسری کتاب سے آپ تلاش کریں یا یہ کہ آپ لا علمی کی وجہ سے اعتراض کریں، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کمال کیا ہے کہ قرآن کی وہ آیات جس سے وہ مسائل تصوف ثابت ہوتے ہیں یا یہ کہ صوفیہ اکرام کی تفاسیر ثابت ہوتی ہیں، ان آیات کو جمع کیا ہے. گویا کہ مسائل السلوک کے عنوان سے بیان القرآن میں پوری تفصیل آپ کو ملے گی. اور ہم نے انہی آیات کے تحت جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے وہاں لکھا ہے، پھر اس کو مزید ہم اس کو کی تشریح کرتے ہیں، اس کو مزید بڑھاتے ہیں سلیس انداز میں آپ تک تاکہ پیغام پہنچ جائے، اس کو ہم یہ ذکر کرتے ہیں. لہذا آج جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پر گفتگو ہے، 25 جو آیت ہے اس پر گفتگو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں ذکر فرمایا کہ شروع سے لے کے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ضروری چیزیں بیان فرمائیں. ایک مبدا بیان فرمایا اور ایک معاش بیان فرمائی اور تیسرا معاد بیان فرمایا. مبدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا تھے، یہ ذکر فرمایا. اور اس کے بعد معاش کو ذکر فرمایا، ہم آنے کے بعد کیا کھائیں گے اور کہاں رہیں گے، یہ ذکر فرمایا. اور تیسرا معاد، انجام بیان فرمایا. تو یہ جو آیت ہے یہ انجام والا حصہ ذکر فرمایا. اس میں اللہ تبارک و تعالی انجام بیان کر رہے ہیں کہ آخر میں کیا ہوگا. ایک تو مبدا تھا، ابتدا ہوئی عالم ارواح سے، ایک معاش تھی دنیا کے اندر رہنے کا زمانہ، کیا کھائیں گے کیا یا کہاں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جانے کے بعد معاد. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا اس کو اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں، ان لہم جنات، باغ ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب ملے گا ان کو وہاں سے رزق، من ثمرۃ رزق، کھانے کے لیے، قالو، تو وہ کہنے لگیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی تو تھا جو پہلے ہمیں ملا تھا. وہ اتوا بہ متشابہا، ان کو پھل ایک ہی صورت کے دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس کے تحت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رزق کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو رزق دیں گے، اس رزق سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ارے یہ ابھی تو ملا تھا ہمیں، ابھی تو کھایا تھا ہم نے. کیونکہ کلما رزقوا من ثمرۃ رزق، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، پھل فروٹ دیے جائیں گے، تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی رزق تو جو ابھی دیا گیا ہمیں. یہ شبہ کیوں پیدا ہوگا؟ وہ اتوا بہ متشابہا، کیونکہ وہ جو رزق دیا جائے گا وہ ہم شکل ہوگا، وہ ایک صورتوں سے صورتیں ملتی بھی ہوں گی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر مفسرین کا ایک قول یہ ہے، اس سے مراد دنیا اور آخرت کا رزق ہے، کہ دنیا کے اندر جو پھل فروٹ ہیں، دنیا کے اندر رزق کے جو خزانے ہیں، آخرت میں جو پھل فروٹ ملیں گے ان کی شکل و صورت سیم ویسی ہوگی جیسے دنیا کے پھلوں کی تھی. یہ دنیا کا جیسا آم ہے، آخرت میں جنت میں آم ملے گا اس کی شکل ویسی ہوگی جیسے دنیا کے آم کی ہے. دنیا کا جیسا سیب ہے ویسی شکل کا جنت کا سیب ہوگا. دنیا میں جیسے انار ہے ویسی شکل کا آخرت میں انار ہوگا. تو یہ سارے پھل جو ہے ایک دوسرے مشابہ ہوں گے.
جب جنت میں جانے کے بعد ان کو یہ پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ وہی تو یہ ابھی ہمیں ملے، بس دنیا میں بھی یہ کھائے تھے ہم نے اور یہاں پر بھی یہ مل گئے۔ لیکن جب اس کو کھائیں گے اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ جناب جھوم جائیں گے کہ یار دنیا میں تو ایسا ذائقہ نہیں تھا، یہاں کا جو آم کھایا سبحان اللہ ہے، وہاں دنیا میں جو آم کھایا اس کا یہ ذائقہ تو نہیں تھا، شکل تو سیم ہے لیکن اندر کی حقیقت مختلف ہے، تو اس پر جھومیں گے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آپس میں جو مشابہ کی ہے شکل، اس میں ایک راز یہ ہے تاکہ لطف دوبالا ہو جائے، لطف دوبالا ہو جائے کہ دنیا کا آم ویسی شکل کا جنت کا آم دیکھ کے ایک دفعہ کو تو کہیں گے یار یہ وہی تو تھا جو وہاں کھایا، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ ایک دم مختلف، ایسا لطف محسوس کریں کہ مزہ آ گیا بھائی، ایسا آم تو ہم نے آج تک کھایا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکلیں مشابہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شکلیں مختلف ہوں، دنیا کے پھلوں کی شکلیں الگ ہوں اور آخرت کے پھلوں کی شکلیں الگ ہوں، تو آخرت کا پھل جتنا بھی لذیذ ہو، جتنا بھی مزیدار ہو، تو کھانے کے بعد آدمی یہ سوچے گا کیا ہو سکتا ہے یہ پھل اتنا ہی لذیذ ہوتا ہو سکتا ہے یہ پھل اتنا ہی مزیدار ہوتا ہو جتنا ہے۔ ان کو کوئی زیادہ لطف دوبالا ان کا نہیں ہوگا، ان کو مزہ نہیں آگا، ہاں ایسے ہی ہوتا ہوگا، تو نارمل کیفیت رہتی ہے۔ لیکن جب مشابہ پھل ملتا ہے، جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک دنیا کے اندر امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے آم کھاتے ہیں، لیکن پاکستان انڈیا سے انور رٹول آ جائے، چونسا آ جائے، لنگڑا آ جائے، وہ جب کھاتے ہیں آپ جھوم جاتے ہیں کہ یار مزہ آ گیا، ہے تو آم کی جیسا آم لیکن یار کمال انور رول کی بات ہی الگ ہے، تو انسان کا لطف دوبالا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پھلوں کی شکلیں ایک جیسی رکھیں گے، اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ اتو بھی متشابہہ کہ ہم شکل۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کیا ہے، اس سے مراد خود جنت ہی کے پھل ہیں، یعنی جنت کے پھل ایک دفعہ کھائیں گے، کھانے کے بعد دوسرے وقت میں جب وہ پھل پیش کیے جائیں گے سیم اسی شکل کے لیکن ذائقہ مختلف ہوگا، وہ یہ کہیں گے یار ابھی پہلے بھی ہم نے یہی کھائے تھے ہیں، ابھی پھر وہی آ گئے، لیکن جب کھائیں گے اس کا ذائقہ مختلف، کیونکہ جنت کے اندر جو ہے وہ ترقی ہے، وہاں جو وہ وہاں پر امساک نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، وہاں روز بروز لذتیں بڑھتی رہتی نعمتوں کی، جنتوں کا حسن و جمال روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتا رہے گا اور ابدالآباد کے لیے بڑھتا رہے گا۔ تو جب یہ اس پھلوں کو کھائیں گے اس کا ذائقہ پہلے والے سے بالکل مختلف ہوگا، ان کا لطف دوبالا ہو جائے گا کہ یہ کمال ہے یار، صبح جو کھائے تھے اس کا وہ مزہ نہیں تھا جو ابھی کا ہے۔ پھر شام کو جب کھائیں گے تو کہیں گے یار یہ وہی تو جو کھائے تھے ہم نے، لیکن جب کھائیں گے وہ کہیں گے سبحان اللہ۔ اسے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سنترا ہے، سنترا یعنی اورنج کی ہر پھاڑی کا ذائقہ الگ الگ ہوگا، ایک تو اورنج پورے کا ایک ذائقہ، اس پہ ہر پھاڑی کا ذائقہ الگ الگ، اور ہر پھاڑی کے کھانے کے بعد جھومیں گے کہ یار کمال ہو گیا، ہاں پہلے بھی کھائی تھی لیکن یار یہ ذائقہ الگ۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جنت ہی کے اندر ایک مجلس میں ایک دفعہ پھل دیں گے، اسی شکل کے دوسری مجلس میں ملیں گے تو کہیں گے یار اتو بھی متشابہ، وہ کہیں گے ھذا الذی ذقنا من قبل، یہ بھی پہلے تو ملے ہیں، لیکن جب کھائیں گے سبحان اللہ لطف دوبالا ہو جائے گا۔ یہ دوسری تفسیر، یہ علماء ظاہر نے یہ تفسیر کی، عام مفسرین نے۔ لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس رزق سے مراد یہ جو رزق ملے گا اس سے طاعت اور معارف مراد ہے، یعنی دنیا میں جو انسان طاعت کرتا ہے، دنیا میں جو معارف اس کے اوپر کھلتے ہیں، جو علم و معرفت کے خزانے اس پر کھلتے ہیں، اس میں جو اس کو لطف آتا ہے، نماز پڑھنے میں نماز میں جو لطف آتا ہے، روزہ رکھنے میں جو اس کو چاشنی محسوس ہوتی ہے، بھوکا رہنے میں جو اس کا مزہ آتا ہے، زکوٰۃ دے کر جو اس کے دل کو جو تسکین اور ٹھنڈک ملتی ہے، اور حج کے نعرے لگا کے اس گرمی کی تپش میں جو جنت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، فرمایا یہ طاعت و معرف یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت کے اندر اعمال کی شکل میں بطور جزا کی عطا فرمائیں گے۔ تو جب وہ لذت جو دنیا میں نماز میں اس نے محسوس کی تھی، وہ دنیا آخرت میں جنت میں ایک عمل کی شکل میں مجسم ہو کر سامنے آئے گی، تو کہے گی یار یہ ویسی لذت ہے جیسے دنیا میں نماز میں آ رہی تھی۔ تو اللہ اسے نماز کو ایک ایسی عمل کی شکل میں لذیذ کر کے اس کے سامنے لائیں گے، اور لذت اس کی دنیا کی لذت سے مشابہ ہوگی، تو یہ کہے گا یا وہ تو بھی متشابہ، ایک ہی شکل کے ہوں گے تو کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ طاعت و معرف کی یہ لذت تو ہمیں دنیا میں بھی محسوس کی تھی، اب جنت میں جب محسوس کریں گے تو مقام پاکیزہ
خدا کی صحبت پاکیزہ، ملائکہ کی صحبت اور رفاقت پاکیزہ، ایسے پاکیزہ ماحول کے اندر جب طاعت و معرف عمل کی شکل میں جزا لذیذوں کے سامنے آئے گی تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر لطف دوبالا اس لیے نہیں ہوتا کہ نماز میں لطف آیا، نماز سے نکلے تو دنیا کے بکھیڑے اور حوادث اور ایسے آزمائشیں اور مصائب کہ وہ ساری لذت اس کی ہوا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر ہر چیز پورا من پرسکون، وہاں پر جو چیز سامنے آئے گی تو جھوم جائیں گے۔ تو صوفیہ نے یہ تفسیر کی کہ اس رزق سے مراد طاعت اور معارف ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تفسیر بالکل درست ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو جو تم عمل کرتے تھے، یعنی چکھو اس کا ذائقہ جو تم عمل کرتے تھے، دنیا میں جو اعمال کیے ہیں انہی اعمال کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کوئی کہ عمل اور کی مجسم شکل کے اندر جب پیش کریں گے تو اس کا لطف الگ ہوگا۔ تو یہ تفسیر فرمائی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں دیکھو اس آیت کے اندر جو ہے یہ استشہاد ہے گویا کہ علم اعتباری کے اعتبار سے، فرمایا کہ میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن علم اعتباری میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا کا جو یہ روحانی جو رزق ہے اس کو بھی جو قرآن نے رزق کہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے مفسرین صوفیہ کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر بالکل درست ہے کہ واقعی دنیا میں بھی انسان بسا اوقات ایسی لذت محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی مادی لذت اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، اور فرمایا کہ تجربہ کرنے والے کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات مطالعہ کر رہا ہے، اس پہ علم و معرفت جب کھلتی ہے، علوم و معارف کی جزیات جب کھلتے ہیں تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے دنیا کی مال و دولت سے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ معارف اور مطالب کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی خود کبھی بسا اوقات لکھتے ہیں کہ مجھے علم عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، علم عظیم، تو گویا کہ وہ ایک نقطہ جو قلب پہ اترتا ہے وہ علم عظیم نظر آتا ہے۔ تو دنیا میں انسان جو ہے علم و معرفت کی جب رحمت ملتی ہے اور یہ روحانی رزق جب ان پر اترتا ہے تو دنیا میں انسان جھوم اٹھتا ہے اور دنیا کی ساری مادی چیز اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لکھے ہیں، واقعات ہیں، علماء کے واقعات ہیں کہ جب وہ مطالعے میں ہیں، علم و معرفت کے حصول میں ہیں تو ان کو دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں بیٹھتے، آپ کے علوم و معارف کو جب سنتے، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے تو یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ جب پتھر کے ڈھیر پڑے، یعنی پرندے گویا کہ ان کے سر پہ آ کے بیٹھ گئے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم و معرفت میں ایسے منہمک ہو گئے ان کو دائیں بائیں کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر ہی یہ روحانی رزق علم کی شکل میں جب عطا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ دنیا کے سارے مادی جو ہے ذائقہ جو ہیچ اس کے سامنے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر منہمک آتا ہے۔ تو آخرت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنیا کی طاعت اور عبادات کی لذت کو ظاہر کریں گے تو اس وقت جو ہے جنتوں کی لذت اور کا لطف کا دوبالا ہونے کا کیا منظر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو ذکر کیا کہ کلما رزقوا منها من ثمر رزقا، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہ عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسائل السلوک سے ان آیات سے ثابت فرمایا کہ صوفیہ کی جو تفسیر ہے اس کی حقیقت بالکل موجود ہے، اور خود قرآن میں ذوقوا ما کنتم تعملون فرمایا کہ چکھو اپنی ان اعمال کو جو دنیا میں تم کرتے تھے، کیونکہ خود عمل جو ہے اس کا لطف جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو جنت میں عطا کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی دنیا کے اندر طاعت اور عبادات کی حقیقی لذت نصیب فرمائے تاکہ جنتوں کے اندر بھی اس مزے کا لطف ہم اٹھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔